اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم. آج کے اس شارٹ ویڈیو میں ہم اکاؤنٹنگ کا ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل ڈسکس کر رہے ہیں, دیٹ از فل ڈسکلوجر پرنسپل. بیسیکلی فل ڈسکلوجر پرنسپل اس کنسیپٹ کے اوپر بیس کر رہا ہے کہ جو بھی اکاؤنٹنگ انفارمیشن ہے وہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہو. اور اگر ہم بات کریں کہ آڈیٹر کے حوالے سے جو ہمارا آڈیٹر ہوتا ہے کمپنی کا, وہ یہی چیز انشور کرتا ہے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ٹرو اینڈ فیئر ویو آف دی اسٹیٹ آف دی افیئرس آف دی اینٹی ریفلیکٹ کر رہی ہوں. یہ اسی صورت میں ہوگا جب جتنے بھی فیکٹس جو کہ ضروری ہیں وہ تمام کے تمام فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ریفلیکٹ کر دیے جائیں اور ان کا پارٹ بنا دیا جائے. اب اس صورت میں اگر ہم تھوڑا سا مزید ڈسکس کریں تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی پریپریشن کارپوریٹ اینٹیٹیز کے اندر رسپانسبلٹی ہوتی ہے مینجمنٹ کی, جبکہ جو اسٹیک ہوتا ہے وہ شیئر ہولڈرز کا ہوتا ہے. تو لہذا اکاؤنٹنگ پرنسپلز یہ گائیڈ کرتے ہیں مینجمنٹ کو کہ چونکہ شیئر ہولڈرز کو اپنے پیسے کے یا اپنے فنڈز کے یوزیج کے بارے میں انفارمیشن کمپلیٹ دینا ضروری ہے, ان کی ایک رسپانسبلٹی ہے مینجمنٹ کی, ایک ٹرسٹڈ ان کو جو ان پہ کیا ہوا ہے, ایک ڈیلیگیٹڈ رسپانسبلٹی دی گئی ہے نا مینجمنٹ کو, تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے طور پہ ان کو تمام انفارمیشن ڈسکلوز کرنی ہے تاکہ آئیڈیا ہو کہ ان کے فنڈز کس طرح یوٹیلائز کیے گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں ان کے کیا پلانز ہیں. تو یہ پرنسپل ریکوائر کرتا ہے companies to provide all relevant financial information that may impact users' decision. This principle ensures transparency, preventing the omission of material facts that could mislead stakeholders. اب اس کے key aspects ہیں comprehensive reporting. Financial reporting یا financial statements should include all necessary details about a company's financial position, performance and risks beyond just numbers. ٹھیک ہے جی, یعنی یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ نمبرز سے بیونڈ, یعنی جو نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس ہیں یہ اس میں بھی جا کے آپ کو کچھ چیزیں بتانی پڑتی ہیں. نمبرز تو آپ نے ٹھیک ہے ڈسکلوز کر دیے نا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں, لیکن جو نوٹس ہیں یہ انٹیگرل پارٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا. جیسے فٹ نوٹس اینڈ سپلیمنٹری انفارمیشن, ایڈیشنل ڈسکلوجر سچ ایز اکاؤنٹنگ پالیسیز, کنٹینجنٹ لائبلٹیز, لیگل پروسیڈنگز اینڈ ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز مسٹ بی انکلوڈیڈ ان دی نوٹس ٹو دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ میں پلان کیا ہوا ہے, میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ میں آپ سے اینول رپورٹ کے کانٹینٹ ڈسکس کروں گا جب میں IS1 ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا, تو اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اکاؤنٹنگ پالیسیز کس طریقے سے اینول رپورٹ کے اندر ڈرافٹ کی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں. تو یہ ساری باتیں فٹ نوٹس کے اندر نوٹس ٹو دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں بتائی جاتی ہیں. مٹیریلٹی کانسیپٹس گائیڈ کرتا ہے کہ آپ مٹیریل انفارمیشن کو ڈسکلوز کریں, اور یہاں پہ انسگنیفیکنٹ ڈیٹیلز میں بی اومیٹڈ. اچھا, یہاں پہ اومیٹڈ کی جو ہے نا ڈیٹیل بات, وہ یہاں پہ یہ ہے کہ اکاؤنٹنگ میں اس کو اومیٹ نہیں کیا جائے گا, رپورٹنگ میں اس کو اومیٹ کیا جائے گا. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. دیکھیں, اومیٹ بھی رپورٹنگ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو بالکل نہ رپورٹ کریں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایگریگیٹ کر کے کسی ایک ہیڈ کے اندر کلب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مٹیریلٹی اینڈ ایگریگیشن کا کانسیپٹ بھی انشاءاللہ یہ آگے آئے گا ایک جگہ پہ, جہاں پہ ہم ان مٹیریل آئٹمس کو ایگریگیٹ کر کے رپورٹ کرتے ہیں. تو اکاؤنٹنگ میں ہم اومٹ کرنے کی بات نہیں کر رہے. وہ تو آپ نے 1 روپے کی پیمنٹ بھی کی ہے تو آپ نے اس کو اکاؤنٹ فار تو کرنا ہوتا ہے,
लेकिन रिपोर्टिंग में वो बाज़ औक़ात मटीरियल नहीं इंपैक्ट होता, तो उसको हम एग्रीगेट करके किसी क्लब के अंदर किसी हेड में क्लब कर देते हैं। रेगुलेटरी कंप्लाइंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली ये एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर्स रिक्वायर करते हैं। जितने भी स्टैंडर्ड्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे डिटेल से, उन तमाम स्टैंडर्ड्स के अंदर एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी होती है जो कि उस स्टैंडर्ड से रिलेटेड आइटम के बारे में डिस्क्लोज करने होते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो इंपैक्ट है वो इधर ये होगा कि प्रॉपर डिस्क्लोजर हेल्प इन्वेस्टर्स, creditors and regulators assess the company's financial health and potential risk. Non-disclosure or misleading disclosures can lead to legal consequences and loss of investor confidence. बिल्कुल ऐसे ही है जी कि जब तक आपकी कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन को कंसील करने की कोशिश करेगी तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाएगा, कंपनी की तरफ इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नहीं करेगी और कंपनी ने जो ऑब्जेक्टिव अपने पूरे करने हैं वो पूरे करने में उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम जो लेक्चर में गोइंग कंसर्न को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।